بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور خوش آمدید احمدی انجمن اشاعت اسلام کی رمضان کی نشریات پر. میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، اس لیے کہ ایک غلط بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ آپ مدعی نبوت. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی تھے احمدی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے، انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں جس کے لیے حضرت نبی کریم نے لفظ مسیح، القاب مسیح اور مہدی استعمال کیے، اور یہ کہ حضرت سلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی کسی پرانے. اور ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، سوائے اس کے کہ حضرت سلم کے الفاظ میں وہ ایک کلمہ گو کو کافر کہہ کے خود اسلام سے اپنے آپ کو باہر کر لے. اور قرآن کریم ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس میں نہ کوئی آیت منسوخ ہے اور نہ ہی کوئی آیت اس سے باہر رہ گئی، نہ آیت رجم، نہ سورہ ولایت، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں. تو آئیے ہم جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیات کے جو الفاظ ہیں ان کا تجزیہ کر رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل ہو اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. لفظی ترجمہ ہے جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. تو اس سلسلے میں جو دو الفاظ ہیں یہاں، الفاظ تو اس سے زیادہ ہیں obviously. جو ہے وہ کنیکٹر ہے جسے کہتے ہیں، جو دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. اینڈ ایٹسٹرا اور پریپوزیشن ہے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں کرنی. ہم نے دو لفظ جن کی بات کرنی ہے، آخراتی اور یو قیدون، ان دونوں کی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلا لفظ جو ہے آخراتی، اس کی روٹ جو ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ ہے
حمزہ خا را. میں یاد دلا دوں کہ جس کو ہم اردو میں الف کہتے ہیں، عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے متضاد اپوزٹ وہ ہے اول، تو جس سے اس کا مفہوم جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک چیز اول ہے اور یہ اس کا آخر ہے. لیکن یہ آخر اس سینس میں ہے کہ جیسے کوئی تسبیح یا چین ہو تو یہ اس کا آخری دانہ یا آخری کڑی، لاسٹ، پیچھے، بعد، یہ سب اس کے مفہوم جو ہیں ان میں شامل ہے. تو یہ بالکل آخری چیز کے متعلق آتا ہے. لیکن اس کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اگلی چیز ہوتی ہے اس آخر کے بعد وہ پچھلی سے بالکل مختلف ہوتی. دونوں میں آپس میں کوئی مماثلت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ اسلام انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ مٹی سے. پھر مٹی سے لے کے نطفہ شاید اسے اردو میں کہتے ہیں یا آپ قطرہ کہہ لیں، مٹی سے پھر وہ بنا، پھر قطرے سے اس سے نطفے سے حمل یا پریگننسی ہوئی، اس کے بعد پھر ہڈیاں بنی، پھر ان پہ گوشت چڑھا. یا آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی سے انسان بننے میں یا سپرم یا نطفہ جو ہے اس سے حمل میں آنے سے جو نئی چیز وجود میں آتی ہے وہ پہلی سے بالکل مختلف ہے. اور اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک بالکل نئی دنیا ہوتی ہے، وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی ہوتی ہے جس کا پچھلی زندگی سے کوئی تعلق، کوئی مماثلت، کوئی چیز نہیں. تو آخر جو ہے اس کا یہ سینس ہے کہ آخر کے بعد جو ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا جو اس سے پہلے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، مجھے اس کا حوالہ اس وقت بھول رہا ہے، لیکن بہرحال اس کے الفاظ جو ہیں کہ اپنا ہم اس دنیا کو کاغذوں کے تمہارے کی طرح لپیٹ دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک نئی زندگی پیدا کریں. اور یہ تو اب سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ ایک دن جو ہے یہ جو ہے کم از کم زمین جو ہے، یہ نظام شمسی جو ہے، یہ سولر سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ایک کامن سینس وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کی روشنی میں ہم جیتے ہیں، اور اگر سورج نہ رہا تو وہ روشنی کہاں سے آئے گی، وہ حرارت کہاں سے آئے گی؟ جب درجہ حرارت گرے گا تو وہ 0 یا -3 یا 4 نہیں جائے گا، وہ -500 600 جائے گا. تو ایسے میں کون سی چیز جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ ہر ایک چیز جو ہے منجمد ہو جائے گی. پیٹرول اور ڈیزل اور پانی اور یہ اور وہ اور ہر چیز گیس تک منجمد ہو جائے گی. تو کیسے آپ کے جنریٹر چلیں گے اور جو ہے کیا جو ہے وہ ہوگا؟ تو اپنا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سورج اگر نہ رہا تو زمین جو ہے کشش ثقل جو ہے دونوں کے درمیان اس کی وجہ سے روٹیٹ کرتی سورج کی گرد. تو جب اب سورج اس کو نہیں کھینچ رہا تو زمین کہاں جائے گی؟ ہمیں نہیں ملا.
اگر اس سے پہلے ہی تباہ نہ ہو گئی یا اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو تباہ نہ کر دیا، جس کی بنی ہوئے انسان پوری کوشش کر رہے ہیں، بڑی تگ و دو کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ اپنا کرۂ زمین جو ہے اس کو تباہ کر دیں۔ اور میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹا سا جو ہے گلوب، اس کو ہم نے جنگوں کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے تباہ کر دیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ یہی ایک جگہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی کار ہو تو آپ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے جا کے اس کو دیوار میں مارا، اسپیڈنگ کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو بہرحال یہ جو میں نے عرض کیا یہ پہلے 5 دفعہ ہو چکا ہے۔ ویسے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا۔ اس زمانے میں سارے بر اعظم کٹھے ہوتے تھے، اس طرح پھیلے ہوئے نہیں تھے۔ تو وہ آتش فشاں پہاڑ جو ہے وہ پھٹا، تو اس میں سے اتنا لاوا جو تھا وہ نکلا کہ ساری زمین جو تھی میرے خیال میں 6 فٹ تک اس جلتی ہوئی آگ میں دب گئی، اور دھواں جو اس سے اٹھا اس نے سورج کی روشنی اور آنے والی حرارت جو ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دی، اور ایک دم شدید سردی اور تاریکی اور اندھیرا ہو گیا، اور جو بھی چیز جو زندگی تھی، لیونگ تھنگس، وہ قریباً ساری کی ساری جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ رہتی کیسے؟ نباتات جب تباہ ہو گئی تو پھر کوئی کس طرح رہتا؟ تو اپنا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ 5 دفعہ ان ٹوٹل ہوا۔ ہر دفعہ آتش فشاں پہاڑ نہیں پھٹے، میٹیور زمین پہ آ کے گرا اس نے، یا سمندر میں گرا، اس سے اتنا پانی اور دھواں جو ہے اڑا کہ اس سے بھی یہی ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ نئی زندگی جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے جو پہلی زندگی تھی۔ اور یہ جو سائنسدان آج کل ڈسکور کر رہے ہیں، جو باتیں پتہ کر رہے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں کاغذوں کے تمہارے کی طرح ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو نئی کریشن ہوتی ہے، جو نئی زندگی ہم پیدا کرتے ہیں، وہ بالکل مختلف اور بہت بہتر ہوتی ہے پرانی زندگی۔ تو دوسرا لفظ جو تھا وہ جو ہے یو کی نو، اس کا روٹ ہے یا قاف نو۔ تو یہ ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے شک کا، یقین اور شک، یہ دو اپوزٹ ہیں قرآن کریم کے۔ قرآن میں یہ اور بھی اس کے اپوزٹ آئے ہیں، لیکن بہرحال یہاں جو ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یقین جو ہے وہ شک کا اپوزٹ ہے۔ تو یہاں یقین جو ہے کیا لفظ کیوں استعمال ہو، ایمان کا لفظ کیوں نہ استعمال ہو؟ بہت سارے ترجمے آپ دیکھیں تو وہ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے بالآخراتی ہم یوقنون، یہ فرق ہے، ایمان اور یقین میں فرق ہے۔ یہ دیکھیں قرآن شریف جو ہے کتنی باریکیوں کو دیکھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ اپنا کوئی چیز بغیر ثبوت، بغیر تجربے کے آپ مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، کیوں ہے یہ قرآن شریف میں، لیکن آپ کوئی جستجو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ آپ کو اس کا پتہ چلے۔ تو وہ یہ یقین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں مانتے تو ہیں، لیکن ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ واقعی ایسا ہے، یہ تھیوری نہیں، یہ سنی سنائی بات نہیں۔
یہ جو ہے اس کا مطلب ہے ایک اور مطلب بھی انفرادی مطلب آتا ہے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی ہر ایک آیت کو آپ لیں تو اس کا مطلب ایک جو ہے وہ انفرادی ہے، ایک جو ہے اس کا جو ہے وہ نیشنل یا گروہوں پہ یا امت پہ اپلائی کرتا ہے. تو اس کا انفرادی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں دیکھ لیا ہے، اور اس دیکھنے سے، اس یقین سے ان کا ایمان جو ہے وہ اس بات پہ ہو گیا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی اور اس کا حساب دے. تو یہ ان کو یقین ہے، صرف یہ نہیں کہ سنی سنائی بات پہ کہہ دیا ہاں جی آخرت ہے. تجربے سے انہوں نے دیکھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کس طرح اس دنیا میں خدا تعالی انسانوں کو نیکیوں کو عوض نوازتا ہے اور برائیوں کے عوض ان کو وہ سزا دیتا ہے. تو کبھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہاں یقین کا لفظ ہے، تو کیا ہمیں یقین آتا ہے کہ ہمیں حساب دینا پڑے؟ اگر آتا ہے تو ہم وہی باتیں کیوں کرتے ہیں جو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کی اور ان کو سزا دی؟ اس کا مطلب ہے ہمیں یقین نہیں، ہمیں یوم حساب میں یہاں کہہ رہے جو یقین کرتے ہیں. اگر ہم یقین کرتے ہوں تو ہم وہ باتیں نہ کریں، وہ ہم حرکتیں نہ کریں. اس کا مطلب ہے سنی سنائی بات ہم نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک، قرآن شریف میں لکھا ہے آخرت ہے، ہاں جی ہاں، لیکن اپنے تجربے سے جو ہم نے دیکھا ہم نے اس کو نظر انداز کیا. تو چلے میں یہی موضوع جو ہے یہ انگریزی میں ہمارے انگریزی خواں جو ہیں سامعین ان کے لیے دہرا دیتا ہوں. We have been analyzing words of Surah Baqarah, and we got to verse 4, which says, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. We discussed the first part of this verse yesterday, that those who believe in you, those who believe in what has been revealed to you, and those who believe in what was revealed to what was revealed previously, or to the previous prophets. So here the word yuminuna, those who believe. And then it says, and they are certain of the hereafter. So the two words we are going to discuss are bilakhirati and yuqinu. These are the two words. There are obviously other words, as I said in Urdu, wa bilakhirati, and so on, but those words we don't need to discuss. The root of the word akhirati is hamza, kha, and wa, and its opposite is first, or beginning. That's the beginning, this is the end. This is one way that you determine meanings of words in Arabic, that you look in the Holy Quran and you see which word is used as its opposite, as we will see later. And in this, it means that it's like
the last part of a chain, the end bit of a chain. That's linked together through links, and this is the last one. So it's last, it's after, it's following, etc. But its significance is this. Its significance is this, that what comes after is totally different from what went before. It bears no resemblance. An example is that God says, I created man from dust. And then you have a sperm. So now, from dust becoming a sperm is totally different. There's no relationship. And then from sperm, there is pregnancy. A sperm is just the drop of a liquid. And from that you get a pregnancy, which is totally different. The fetus is totally different from the sperm. And then the fetus develops and a child is born. That again is the end of one chain and beginning of another one. And what begins here is totally different from what has gone previously. That is what Akhirat is, that you end something, but what follows is radically different from what has gone before. And we have to remember that in the sense of total destruction, one day Akhirat will come. And if we think about the significance of the word the way I have explained, what we will see is this, that this earth will die because the sun will run out of its material. There'll be no nuclear explosions in the sun, and there'll be no heat, and there'll be no light coming from the sun. So there'll be complete darkness. Temperature will probably drop to, I don't know, minus 500, minus 1,000 degrees. But more than that, if there is no sun, the earth goes round the sun because the sun is trying to pull the earth in and it's trying to fly off, so it goes round in a circle. Just like you put a ball at the end of a string and you rotate it. It's no different from that. It's just that in this case, you can't see the force pulling. So if that is gone, what will happen to the earth? Will it fly off somewhere? And what about Mars and all the other planets? What will happen to them? Will they fly off into space somewhere? Will they collide with each other and destroy each other? Whatever happens, what follows that will be totally different from what went before. And there's another verse of the Holy Quran which refers to this, and it says, when we roll up this creation like a roll of paper, then we make a new creation which is radically different and better than what has gone before. The Holy Quran talks about that. And that has already happened at least 5 times that we know of. What happened? In one case, there was a volcanic eruption. It was so massive that the whole of the earth was 6 foot under the lava. The smoke blocked out the sun, the light and the heat coming from the sun. Temperatures dropped to minus 300 degrees. Things burned and were freezing at the same time. And life died out. Who could live under those circumstances? Life died out. But the interesting thing is that obviously new life came into existence because you and I are here. That's the proof
that although what was there perished, something remained which brought a new form of life into existence. And it's happened not just once, but at least 5 times. And every time, in every single instance, what has followed has been better than what went before. After the fifth destruction, we had things like horses, which didn't exist previously. We found a more flexible form of life developed because of that. So akhir refers to that. But of course, it also means that the end of an individual's life when he has to account for his deeds. And this is the miracle of the Holy Quran. That you take a verse of the Holy Quran and you can apply it at the level of an individual, at the level of a family, at the level of a nation, and at the level of the whole world, the whole universe, the whole creation. And it's the same verse. And this is an example. This verse, 3 words, well, there are more words, but وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. 2 words we're discussing. There's and, the connecting word, and preposition be, and so on, but let's leave that aside. Isn't that amazing? And the other thing is, previously, it said, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. They believe. They believe in the revelation that you have received. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. And they believe in what God is revealing to the Holy Prophet Muhammad and what God revealed to the prophets who went before. But here, when it talks about Akhirat, it says, وَهُمْ يُوقِنُونَ. It doesn't use the word believe. In Arabic Urdu, you would say iman. Here, the translation would be, and they're certain of the hereafter. There is a difference between iman, belief, and certainty. You tell your kid, don't run across the road without looking to the right and to the left. Or in America, to the left and to the right. So he believes you, he doesn't do it. But if he tries to run across without looking to the right and to the left, and he gets hit by a bicycle, let's not be too extreme and say a car, then he is certain that the right thing to do is to look before running across the road. And that is the point. That is the difference between simply believing and being certain. And that is a condition that the Holy Quran has made. They're certain. And certainty comes from experience, witnessing, seeing. Iman is, we believe in the Holy Quran says something, and we say, yes, we believe. But this is yaqeen. Iman or belief that comes from experience. Now let's think about this. We also, as I said, apply this verse
at an individual level, that each individual, each person is going to account for their deeds. This is what Akhirat is, when God will call us to account. But the thing is, because it says here, yuqinun, that they will see it, that means that we start seeing the results of our good deeds and our bad deeds in this very world before we expire, before we die. But if that is the case, then are we really certain? It says they're certain of the hereafter. I see someone drug smuggling, getting caught, going to prison, and yet I do the same thing. Am I certain that this is the wrong thing to do? I see someone misuse national assets and perhaps make a lot of money and have lots of houses and cars. But a day comes in this world when he gets caught and he's humiliated. He's arrested. He's interviewed. He's put before a judge and jury. He's found guilty. It's all over the newspapers and television and so on. And we've seen many such trials and things happening. You can go back to Richard Nixon and his trial, and you can go to Robert Kennedy and so on. And more recently, Bill Clinton. But think, what happened to Nixon, etc., was before Bill Clinton became the president. All the almost a media trial and all this kind of thing for doing the wrong thing as a president. But did Bill Clinton learn a lesson from that? This yaqeen, yumenuna, they're certain it's going to happen. These are all conditions of being a righteous person. All the ones that, oh yes, I believe in the revelation to the Holy Prophet. Oh yes, Noah, Abraham, Moses, yeah, fine. Things that you get away with simply by moving your tongue. Yeah. That's fine. But where certainty is required, we fail. So I wonder how many fulfill this condition, that of the hereafter they're certain. If we were certain that we'll pay for our deeds, we wouldn't behave in the way that we do. This is all for today. Later on, 10 o'clock UK time, we'll broadcast the 8 rakahs of Taraweeh prayer. Wherever you are, a sister has asked for a special prayers for her child, a 9-year-old boy who's gone missing, called Hassan. So I request you all to pray that that child is returned to his mother. So as I said, at 10 o'clock, we'll have 8 rakahs of Taraweeh prayer. Tomorrow morning at 9 a.m., we'll have the Urdu lecture for half an hour. For those of our members who only speak Urdu and don't understand English. And at 1300 hours, 1 p.m., we will have lessons in Islam. The next one, I think it's number 6. And then at 7 p.m.,
1900 hours, we'll have the next Dars reflections of the Holy Quran, and then Tarawih again at 10 p.m. tomorrow. All times that I've given are UK times. So, with the prayer, until we meet again, whoever you are, wherever you are, may God keep the whole of humanity under His protection. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.